السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم لوگ انشاءاللہ تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں وہ رکوع 32واں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم ألوف حذر الموت۔ اے مخاطب، تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا؟ تجھے ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ خرجوا من دیارہم، جو اپنے سے نکل گئے، یعنی یہ یہودی، ان لوگوں کو آس پاس کے جو مشرک لوگ تھے انہوں نے گھروں سے نکال دیا تھا۔ وہم ألوف حذر الموت، اور لوگ ہزاروں ہی کی تعداد میں تھے لیکن موت سے بچنے کے لیے وہ نکل پڑے۔ بات ہے، ان کو گھروں سے نکالا گیا، جلا وطنی کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کی جو اولادیں تھیں ان کو غلام بنا لیا گیا، ان کی جو بیویاں تھیں ان کو لونڈیاں بنا لیا گیا۔ تو ہزاروں کی تعداد میں ایک طریقے سے یہ ڈر کے مارے، موت کے ڈر کے مارے یہ لوگ نکلے، کیونکہ مشرکین عرب نے ان پہ غلبہ مضبوط کر لیا تھا۔ تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کا جب غلبہ کمزور ہوا تو آٹومیٹکلی جو مشرکین آس پاس تھے ان کا غلبہ اسٹرانگ ہو گیا۔
لیکن یہاں آگے بتایا جا رہا ہے فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، پھر ہم نے بھی ان لوگوں سے کہا، ان یہودیوں سے کہا کہ تم لوگ مر جاؤ، ثم احیاہم، ہم نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت فضل کرنے والے اپنے تمام لوگوں پہ، لیکن ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، لا یشکرون، ایسی ایسی عظیم نعمتیں ان کو دیں لیکن ان لوگوں نے شکر نہیں کرا۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، لہم اللہ موتوا ثم احیاہم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کو ایک طریقے سے روحانی، اس کے دو معنی ہیں، یا تو ان لوگوں کو روحانی، مانوی اور یا اخلاقی موت سے ان لوگوں کو وابستہ قرار دے دیا گیا، یعنی ایک قوم ہوتی ہے روحانی اعتبار سے بھی مر جاتی ہے، مانوی اعتبار سے بھی مر جاتی ہے، اس کے اندر کوئی اخلاقی گراوٹ آ جاتی ہے جس پہ اندرونی موت ہو جاتی ہے، دکھنے میں تو آپ لوگ کو زندہ لگتے ہیں لیکن اندر سے ان کی روح جو ہے وہ ایک دم بے جان ہو جاتی ہے، ان پہ کوئی بھی کلام جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا پھر۔ تو یہاں یہ ہو سکتا ہے اس موت کا ذکر کیا جا رہا ہو، یا پھر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، کیونکہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، قتل کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ یعنی یہ بات دیکھ لیجئے، پچھلی امت تو تاریخ بن گئی نا، ابھی یہاں کلام کا رخ دوبارہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے موجودہ امت مسلمہ پر، ان کو ہدایت دی جا رہی ہے، کیونکہ پچھلی امت کا تو صرف ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے نا یہاں، اصل خطاب تو پچھلی امت نہیں ہے، اصل خطاب تو یہ موجودہ امت مسلمہ ہے، آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ کفر کا سر کچلنا پڑتا ہے ورنہ نہیں آتا انقلاب۔ یہاں بتایا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتل کرو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، جان لو اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، کیونکہ اب ان قریب غزوہ بدر ہوا چاہتا ہے، اب غزوہ بدر بہت قریب ہے، تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل بات تو موجودہ امت مسلمہ سے کہی جا رہی ہے نا، کیونکہ دنیا اسلام کو پہچانے کی اس موجودہ امت مسلمہ سے، آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے، لہٰذا ان کو دین پہنچانا اور ان کو آشنا کرنا دین سے، یہ تو اب ہمارے ذمہ ہے، ہم ان کو کیا پہنچائیں گے، ہم خود دین سے منحرف ہو گئے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بڑی خوبصورت آیت ہے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے ایسا مجھے قرض حسنہ دے؟ ہے ہمت اس کو قرض حسنہ دینے کی؟ کسی کے اندر ہمت ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو ہم اس کا یہ قرض حسنہ ان کے لیے بڑھا دیں گے، 2 گنا بڑھائیں، 10 گنا بڑھائیں، 700 گنا بڑھائیں، یہ تو ہمارے اوپر قرض حسنہ ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے جب انسان انفاق کرتا ہے اللہ کے دین کی سربراہی کے لیے، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمے قرض دے رہا ہے میرا بندہ، کیونکہ یہ دین تو میرا ہے، اگر تم میرا دین قائم کرنا چاہتے ہو اور میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو کچھ اس میں خرچ کرو گے، تو انڈائریکٹلی یہ تو میرے اوپر قرض حسنہ ہے، میں تو لازماً دوں گا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی کم کرتا ہے، چھوٹا کرتا ہے، ویبسط، اور اللہ ہی بڑھاتا ہے، اللہ ہی اونچے اونچے رتبے کرتا ہے، اور اللہ ہی مال میں بھی برکت دیتا ہے، والیہ ترجعون۔ ان قریب ساری کی ساری جو دنیا کا معاملہ ہے اس ساری چیزوں کو لپیٹ لیں گے۔ جتنا انسان تقوی کے قریب ہوگا وہ اتنی اپنی ضروریات اور اپنے معیارات زندگی کو کم کرے گا اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دو۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی چھوٹا کرتا ہے، اللہ ہی بڑا کرتا ہے۔ یعنی یہ مال جو تم دے رہے ہو اپنی عقل کو مقدم مت رکھو کہ میں اس مال کو دینے کے بعد فقیر ہو جاؤں گا، چھوٹا ہو جاؤں گا، نہیں بھائی، یہ اللہ ہی چھوٹا کرتا ہے اور اللہ ہی بڑا کرتا ہے۔ یا زیادہ دے رہے ہو تو غرور میں آ گئے کہ میں اتنی چیزیں دے رہا ہوں، نہیں، یہ بھی نہیں۔ مقصود میں نے بار بار کہا ہے، آپ لوگ کا مقصود صرف آخرت ہو اور اللہ کی رضا جوئی ہو، بس۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا کیا معاملات ہوئے ان کے، کیونکہ یہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 سال بعد خلافت راشدہ ان کے ہاں قائم ہوئی ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک مسلسل 2000 برس تک نبوت کا تار تو ان کے درمیان ٹوٹا ہی نہیں، کوئی وقت بغیر نبی کے ان کے آگے رہا ہی نہیں۔ لہٰذا یہ اب معاملہ چل رہا ہے 300 سال کے بعد کہ الم تر الی الملأ، کیا آپ کے پاس خبریں نہیں آئی ہیں لوگوں، بنی اسرائیل کی جماعت کے واقعے کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی 300 سال بعد، اذ قالوا، جبکہ انہوں نے کہا یہودیوں نے، لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اس وقت انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا، کیا کہا کہ آپ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے بادشاہ، کیونکہ ہم تھک گئے ہیں نکال کے اپنے گھروں سے، اپنی بیویوں کو وہاں چھوڑ کر آ گئے، اولادوں کو چھوڑ کر آ گئے، نہ جانے وہ کس کی لونڈیاں بن گئی ہیں، نہ جانے وہ بچے ہمارے کس کے غلام ہو گئے، تو آپ ہمارے لیے وقت کے رسول سے انہوں نے گزارش کری، فریاد کری، دعا مانگی، بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ اس کی سربراہی میں اور اس کی سرکردگی میں، اس کی سپرویژن میں
ہم لوگ جہاد کریں. اب یہ سمجھ لیجئے وقت کے نبی کون تھے. یہ وقت کے نبی جو ہیں ان کا نام تھا شموئیل، حضرت شموئیل. اور سیمیول آپ لوگ کو یہ نام نظر آئے گا اولڈ ٹیسٹیمن جو تورات ہے اس میں نے آپ لوگ کو بار بار کہا تھا تورات، زبور، انجیل، اگر ان کو بھی انسان مطالعہ کرتے رہے گا تو بنی اسرائیل کی اصل تاریخ سے اس کو واقفیت ملتی رہے گی. تو انہوں نے کہا کہ تم قتل کرو. اچھا یہ اب آگے انہوں نے کیا کیا یہ بھی سنا. ایک تو انہوں نے یہ گزارش کری کہ وقت کے نبی کو ہمارے لیے مطلب مقرر کر دیجئے. اب وقت کے نبی حضرت شموئیل نے یا سیمیول جن کا نام تھا اولڈ ٹیسٹیمن میں، انہوں نے کیا کہا؟ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. ان پیغمبر یعنی سیمیول نے فرمایا، شموئیل نے فرمایا کہ ان قریب یہ احتمال ہے مجھے کہ اگر تم کو جہاد کا میں حکم دے دوں تو اس وقت تم جہاد نہ کرو، اللہ تقاتلوا، نہ کرو جہاد. کیونکہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی دعویٰ مطلب اللہ تعالیٰ سے گزارش کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ. یہودیوں نے کہا کہ ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا، کیوں نہیں کریں گے ہم جنگ؟ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ فقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم تو اپنی بستیوں سے نکل گئے ہیں، جلا وطنی کرا دی گئی ہے ہم لوگوں کو. وابنائنا، ہم تو وہاں اپنے بچے چھوڑ کر آ گئے، اپنی بیویاں چھوڑ کر آ گئی ہیں. فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پہ جہاد کا حکم وارد ہو گیا، فرض ہو گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سوائے چند قلیل افراد کے، چند لوگوں کے، سب نے پیٹ دکھا دی. یعنی جنگ فرض ہونے کے بعد کچھ لوگ ظاہر بات ہے پلٹ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم رکھتا ہے بالظالمین، ظالموں سے وہ خوب واقف ہے. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان لوگوں سے ان کے وقت کے پیغمبر نے کہا وقت کے پیغمبر نے ان یہودیوں سے، یعنی وہی حضرت شموئیل، انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر چن لیا ہے، ایک بادشاہ مقرر کر لیا ہے جس کا نام ہے طالوت. طالوت ایک بہت عظیم بادشاہ تھے. طالوت کا مطلب ہے بہت زیادہ قداور، جسمانی قوت اللہ نے ان کو دی تھی، تو اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا تھا. لیکن اب ان لوگوں کا کیا فرمان ہے یہ سنیے. ایک تو بتا دیا حضرت شموئیل نے کہ اب ایک طالوت آ رہا ہے، اس کی سرکردگی میں جہاد کرو، طالوت کے ساتھ مل کے جالوت سے مقابلہ کرنا ہے اب تم نے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم پر یہ حکمرانی کرے گا، یہ طالوت ہم پہ حکمرانی کرے گا. حالانکہ اس کی نسبت تو کوئی ہم حکمرانی کے زیادہ، مطلب اس کے اندر تو حکمرانی والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ ہم زیادہ مستحق ہیں. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اس حکمت اور اس حکومت کے تو ہم زیادہ اہل تھے. یہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے چن لیا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں ہے، یہ تو ایک طریقے سے مفلس لگتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیسے چن لیا؟ یہ سارے کے سارے معیارات تو ہمارے لیے تھے، ہم دولت مند ہیں. کیونکہ ان کے معیاری زندگی کیا تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے. لیکن یہاں اللہ کا دیکھیں ڈیوائن ججمنٹ یہ اپنی جگہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا کہ میں نے اس کو چنا ہے علیکم، تم لوگوں کے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی علم بھی دیا ہے میں نے اس طالوت کو، اس کو حکم بھی دیا ہے، فہم بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، دانشمندی بھی دی ہے، اور جسمانی قوت بھی دی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جس سے جنگ لڑی جا سکے، یہ تمام کی تمام چیزیں بیک وقت طالوت میں موجود تھی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک میں یعنی حکومت دے دیتا ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تم لوگوں پر چن لیا. اسی طریقے سے اہل ایمان کے لیے حکومت کی جو سربراہی دے دی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. اہل مدینہ کے لیے وہ حاکم تھے. تو یہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے کسی کو بھی چن لیتا ہے، اپنے بادشاہوں میں کسی کو بھی چن لیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہے، بڑی وسعت والا ہے، اسپیشیس ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتے ہے، اور علیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو بادشاہی کس کو دینی ہے، اس کو بادشاہی کا سربراہی کس کو دینی ہے. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، یہ آخری آیت ہے. ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس طالوت، یہ جو ہم تمہارے مابین لا رہے ہیں، ایک بڑا عظیم بادشاہ طالوت، اس کی پہچان کیا ہوگی وہ سمجھو. اس کی پہچان یہ ہوگی ان آیۃ ملکہ، اس بادشاہ ہونے کی پہچان یہ ہوگی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چلا گیا تھا، تم سے چھن چکا تھا. صندوق تم سے چھن چکا تھا، وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا. اور اس صندوق کی خاصیت کیا ہے؟ سکینۃ من ربکم، اس صندوق کے اندر تسکین ہے، برکت ہے. اس طالوت کی پہچان کیا ہوگی کہ اولین شرط یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تم سے چلا گیا تھا یہودیوں، وہ واپس آ جائے گا جو تم سے چھن چکا تھا. اور اس صندوق کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں کچھ تبرکات ہیں، کچھ اسپیشل چیزیں ہیں. کس کی؟ آل موسیٰ کی اور آل ہارون کی. تحملہ الملائکہ، جس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے. ان فی ذالک،
بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لآیا اس میں نشانیاں ہیں، لکم ان کنتم مؤمنین ان لوگوں کے لیے جو حقیقتاً یقین لانے والے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے یہ ترجمہ سن لیا، اب آپ لوگ اس کی تفسیر سمجھیے۔ یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ یہی تابوت سکینہ ایک بہت بڑی لکڑی کا ایک صندوق ہوتا تھا جو کہ ان لوگ کے پاس موجود تھا شروع سے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، ابھی بھی دعویٰ یہ ہے کہ یہی صندوق اب ہوتے ہوتے مسجد اقصی اس کی بیس کے اندر جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا تیسرا ٹیمپل بنائیں۔ ٹیمپل ہے کیا؟ پہلے یہ ساری چیزیں سمجھ لیجئے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ٹیمپل ہے کیا، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہودی کس قدر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان لوگ کا جو فرسٹ ٹیمپل تھا، ٹیمپل ہے کیا؟ جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ عزیز ہے، روضہ رسول عزیز ہے، ان لوگ کے بھی آگے ایک وال آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ایک اینٹوں کی ایک دیوار ہے، وہاں پہ جا کے یہ لوگ مطلب ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی وہ کالی ٹوپی کالے لباس پہن کے روتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ معزز ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ان کا ایک ٹیمپل، ایک ایسی جگہ جو ان کی عبادت کا گڑھ ہے، ٹیمپل، وہ بڑا مشہور ہے۔ ہیکل سلیمانی آپ لوگ کو معلوم ہوگا، یہ 586 قبل مسیح میں یہ گرا دیا گیا تھا۔ اس ٹیمپل کو گرا دیا گیا نبوکد نظر، ایک بہت عظیم بادشاہ تھا ان لوگوں کا، نبوکد نظر، اس نے گرایا 586 قبل مسیح میں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ ٹیمپل بنایا، اور یہ ٹیمپل کس نے بنایا؟ زروبابل نے، اس نے یہ ٹیمپل بنایا سن 70 میں، پھر رومن نے، ٹائٹس نے اس کو گرایا سن 70 میں، اور حضور کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 571 AD، آپ لوگ کو معلوم ہے۔ گویا کہ حضور کی پیدائش سے تقریباً کم و بیش 500 سال پہلے سے ان کا ٹیمپل گرا ہوا ہے، اور وہ آج تک گرا ہوا ہے، اور یہ اب چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ٹیمپل بنائیں۔ اور جب یہ تیسرا ٹیمپل بنائیں گے، اس کی علامت کیا ہوگی کہ مسجد اقصی کو سب سے پہلے یہ شہید کریں گے، اور مسجد اقصی آپ لوگ دیکھ لیں 70 سے 80% تو شہید ہو ہی چکی ہے۔ یہ لوگ اپنا وہ تابوت سکینہ نکالیں گے اس کی بیس سے، پھر یہ لوگ بنائیں گے تیسرا ٹیمپل، اور وہاں پہ تھرون آف ڈیوڈ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک تخت ہے، اس پہ دجال نازل ہوگا، اور اس کی تاج پوشی ہوگی، باقاعدہ اس کو تاج پہنایا جائے گا، اور پھر آخری مارکا جنم لے گا، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لد پہ قتل کریں گے۔ اور وہی مقام لد آج یہودیوں نے ان کا ایئر بیس، ایئرپورٹ بنا دیا ہے کہ یہودیوں کا یہ ایئر بیس ہے، وہاں دجال بھاگنے کے چکر میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں قتل کریں گے۔ اور یہاں بتایا کیا جا رہا ہے، فرشتوں کے پاس یہ تابوت سکینہ لیتے ہوئے یہ گیا۔ یہ جو تذکرہ آ رہا ہے نا یہاں پہ، تابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبرکۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، جس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے ملائکہ، فرشتے۔ اس کو سمجھ لیجئے یہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ یہ بیسیکلی جب جنگ ہوئی ہے تو یہ تابوت سکینہ کہاں گیا؟ یہ پڑوسی ملک ان کے چھین کے لے گئے تھے، یہ بھاگے تھے، کیونکہ طالوت کو تو راستے میں جب یہ واقعہ چل رہا تھا تو وہاں ایک وبا آ گئی تھی، انہوں نے اس سکینہ کو حضرت طالوت نے سائیڈ میں رکھا۔ اب یہ جب سائیڈ میں رکھا تو یہ وبا اللہ کی طرف سے تھی، یہ تو آپ لوگ کو معلوم ہے، وبا جتنی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس وبا کے دوران ایسی نحوست ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیلوں کو دوڑایا، ان یہودیوں نے، اور ایک طریقے سے وبا کا خاتمہ کرنے کی ناکام کوشش کری۔ یہاں حضرت شمائل موجود تھے، وہی یعنی وقت کے نبی، اور یہاں فرشتے بھی نازل ہو گئے، اور یہ فرشتوں نے اس تابوت سکینہ کو، وہ جو پورا کا پورا لکڑی پہ مشتمور وہ پوری کی پوری تبرکات تھیں، اس پورے کے پورے تابوت سکینہ کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھایا اور حضرت شمائل کے دربار نبوت میں جا کے پہنچایا۔ گویا کہ یہ وہاں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ان کی یہاں اصل بتائی جا رہی ہے کہ حضرت طالوت کے آنے کی بیسک نشانی یہ ہوگی کہ وہ چیز یعنی تابوت سکینہ جو تم سے چھن گئی تھی، تمہارے دور عہد میں چھن گئی تھی، کافر لوگ نکال کے لے گئے تھے، جس کے اندر تمہاری سکینت بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور کچھ تبرکات بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقیات ہیں، بہت ساری چیز، مطلب ان کے تبرکات ہیں، ان کی وہ اژدھا ہے، اسی طریقے سے ان کی انگوٹھی ہے، اسی طریقے سے حضرت ہارون کے وہ امامہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ ان کے حضرت طالوت کے آنے کی پیشن گوئی اور نشانی کیا ہوگی کہ یہ سکینہ، تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ تو یہاں یہ بہت اہم رکوع اختتام ہوا، اور اختتام پہ یہ بہت عظیم آیت ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقتاً ایمان لینا چاہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔